رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، روزے رکھ لینا، نماز چھوڑنے والا اپنے آرام سے باتیں کرتا نظر آتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میرے دین کے وارث علماء ہوں گے۔ میرے نبی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میرے دین کے وارث میرے سید ہوں گے، میرے سادات ہوں گے۔ خدا کی قسم ایک جملہ دے رہا ہوں، سادات کی تعظیم ضروری ہے، سادات کی گستاخی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم باپ کی زمین بیٹا لیتا ہے، باپ کا بینک بیلنس بیٹا لیتا ہے، باپ وصیت کر کے جاتا ہے میری زمین کا مالک میرا بیٹا، میرے مکان کا مالک میرا بیٹا۔ علماء سے توجہ چاہوں گا، مگر میرے نبی نے اعلان کیا میرے دین کا وارث وہ ہوگا جو شریعت کو بچائے گا، میرے دین کا وارث وہ ہوگا جو قرآن کے نقش قدم پہ چلے گا، صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا۔ برادری کوئی بھی ہو، اللہ اکبر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں تقوی میں اعلیٰ ہوگا، جو تم میں نماز میں اعلیٰ ہوگا، جو تم میں طہارت میں اعلیٰ ہوگا۔ اگر عالم ہے، اللہ کا نبی فرماتے ہیں وہ میرے دین کا وارث ہے۔ اللہ اکبر، اس کی شان دیکھنا قیامت میں مصطفیٰ کیا اس کی 20 دن اس دور کا مسلمان نماز پڑھنے کے لیے نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، بتاؤ تو صحیح چہرے پہ نور آتا کہاں سے ہے؟ دلوں کے اندر نور آتا کہاں سے ہے؟ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے چہروں پہ نور آتا ہے، اللہ کے ذکر سے اللہ اکبر دلوں کو سکون ملتا ہے، مصطفیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ مگر تجھے تو گانے چاہیے، تجھے تو ہمیشہ الٹی سیدھی خرافاتیں چاہیے۔ میرے دوست، یہ تو اللہ کا کرم ہے، مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ہم بچ گئے۔ الذی لم یخلق مثلھا فی البلاد، قوم عاد جیسی طاقت ہم نے کسی کو نہ دی۔ وہ 1,000 سال جیے، 800 سال تک نہ ان کی کڈنی خراب ہوتی، نہ ان کے پھیپھڑے خراب ہوتے، نہ ان کی آنکھیں خراب ہوتی۔ ایک علاج تھا صرف موت کے علاوہ نہ ان کے بال سفید ہوتے۔ ہم تو 40 سال میں سفید ہو جاتے ہیں، 50 سال میں دانت گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایڑی مار دے تو ٹھس جاتی ہے۔ مگر وہ قوم التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اللہ اکبر، وہ اتنی طاقت تھی اللہ نے ان شہر والوں، اللہ نے جو طاقت اس شہر کو دی تھی، ایسی طاقت میرے رب نے کسی کو عطا نہ کی۔ اگر پہاڑ میں ہاتھ مار دیتے، خدا کی قسم پتھر کو توڑ دیا کرتے تھے، مگر جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا، رب کے حکم کو جھٹلایا، اللہ نے 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ جب وہ اترانے لگے، جب وہ 12 فٹ کے، جب وہ 2 کونٹل کے، وہ کہنے لگے ہم پہ اللہ کا عذاب اثر نہ کرے گا، ہم بڑے مضبوط ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں۔ اللہ نے جب ہوا چلائی ہے، شوال کا مہینہ ہے، 20 تاریخ ہے، بدھ کی صبح سے 7 دن 8 راتیں جب اللہ نے ہوا چلائی ہے، زمین کے پردے اکھاڑ دیے۔ حضرت اللہ اکبر ہود سے کہا ایمان والوں کو واپس لے کے آ۔ جب دیکھا سارے کے سارے ظالم مرے پڑے تھے، ایسا بن گئے تھے جیسے بھوسا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت نوح کی قوم کو اللہ نے پانی سے مار دیا، کسی کی قوم کو اللہ نے آسمان سے آگ بھیج دی، پتھر برسا دیے، جبرائیل علیہ السلام کے مقدس پروں کے ذریعے اللہ نے زمین کا تختہ پلٹ دیا۔ خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے جو ہم بچے پڑے ہیں، ورنہ جتنے عذاب ہے۔ مسلمان شرابی بن گیا، مسلمان جواری بن گیا، مسلمان ماں باپ کا قاتل بن گیا، مسلمان علماء کا گستاخ بن گیا۔ یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا جو ہم بچا لیے گئے، ورنہ اللہ ہماری صورتوں کو بگاڑ دے۔
اللہ اکبر اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. رات عزیزان ملت اسلامیہ آؤ، صورت بگڑی ہوئی ہے، میں آپ کو بتلاؤں، یہ علماء بیٹھے ہیں، آؤ سنو نما پارا 10واں رکوع سورہ اعراف. اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. یہ حضرت سلیمان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. یہ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پر رہتے تھے، یہ 70,000 قوم تھی. اللہ اکبر، میرے رب نے اعلان کر دیا، رب نے فرمایا اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ یہ تمہارے کھانے پینے کے لیے ہے. اللہ اکبر، سمندر کے کنارے رہتے، مچھلی پکڑتے، انہیں سیخوں پہ سیک کے آرام سے کھاتے رہتے. لیکن رب نے اعلان کر دیا ہفتے کے دن میری عبادت کرنا، ہفتے کے دن کاروبار مت کرنا، اس دن کا کاروبار تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا. اگر تم نے کہنا نہ مانا، یاد رکھ لینا تمہیں بندر بنا دوں گا، تمہارے چہرے مٹا دوں گا. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، آج علماء کبھی عیدوں میں کہتے ہیں، کبھی جمعوں میں کہتے ہیں، کبھی اس اسٹیج سے کہتے ہیں بھائیو نماز پڑھ لو. یہ 15,000 قوم، اتنی قوم رب کا کہنا نہیں مان رہی تھی، باقی لوگ حضرت داؤد پہ ایمان لے آئے، رب کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگے. اللہ اکبر. جب ان لوگوں کی آپس میں نہ بنی، اللہ نے ان کے مکانوں کو گرا دیا. خدا کی قسم ان کے چہرے پھر بگڑنے لگے. رب فرماتا ہے کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ دکھارے ہوئے بندر. ایک بات بتاؤ، کسی انسان کو اگر اس کا چہرہ ایک دم، خدا کی قسم، جب اللہ کی عبادت نہ کی، جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کیا، ہفتے کے دن بھی مچھلیاں پکڑتے، اللہ کا عذاب آیا. اللہ کا جب عذاب آیا، جو چہرے انسان کے تھے اللہ نے انہیں بندر بنا دیا. کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ دھکارے ہوئے بندر. آپس میں دیکھتے، پیچھے پوچھے لگ گئی، چھوٹے چھوٹے چہرہ عجیب تھا، ایک دوسرے کو دیکھتے تڑپ کے رہ جاتے. ہائے ہم تو انسان تھے، ہم تو بندر بن گئے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے چہرے بگڑ گئے، ہم تو بندر بن گئے. یاد رکھ لینا فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ پہلی مرتبہ خطا کو معاف کرتا ہے، پھر خطا کو معاف کرتا ہے. فَإِنْ عَادَ الرَّابِيَةَ، اگر بار بار ہنسی مذاق کر کے اگر توبہ کرتے رہو پھر اللہ معاف نہیں کرتا. خدا کی قسم مرتے وقت فرعون نے بھی کہا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ جتنے خطبہ ہیں، نقبہ ہیں، جتنے شعراء ہیں، 1 مہینہ ہو گئے ان لوگوں کو رات و دن جاگتے جاگتے. آج غالباً 27 دن مجھے ہو گئے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ 3 مرتبہ بولنا پڑ رہا ہے. آج صبح سے اب تک میں 4 مرتبہ بول لیا. ابھی اس سے پہلے 1.25 گھنٹے کی تقریر سجمہ درائی پہ کر کے آ رہا ہوں. اس سے پہلے ایک تقریر اور کی 20 میں کی. اس سے پہلے دن میں تھوڑی دیر مطلب یہ کہ سمجھایا تقریر کی. خدا کی قسم یہ قرآن کی برکتیں ہیں، یہ مصطفیٰ کی حدیث کی برکتیں ہیں، جو اتنا تھکنے کے باوجود بھی جسم سلامت ہے. اللہ اکبر. 8 دن تم لگ کے جگ کے دکھا دو، تمہارے دماغ کی سٹی سکین ہونے لگیں گے، تمہاری دماغ کی نسیں سوج جائیں گی. یہ کیا بات ہے؟ علماء راتوں رات محنتیں کر رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، جسم سلامت، دماغ سلامت. یہ قرآن کی برکتیں ہیں، یہ مصطفیٰ کی حدیث کی برکت ہے. جی بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بے شک آواز بھی سلامت ہے، ورنہ ہم جیسے گناہگار انسان، تم شادی میں 2 دن جاگ لو تمہاری آواز بیٹھ جاتی ہے، بولا نہیں جاتا، اشارے سے بات کرتے ہو. 2 دن جاگ لو تو کہتے ہو دماغ خراب مت کر، سر میں درد ہے، رات سویا نہیں ہوں. لیکن خدا کی قسم آج بتا دوں 1 مہینہ ہو گیا، روزانہ 2:30 بجے 3 بجے واپس جانا، پھر فجر میں الارم لگ کے اٹھنا، نماز پڑھانا، بچوں کو پڑھانا. یہ کیا ہے؟ یہ سب میرے مصطفیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. بے شک بے شک بے شک، یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ ماشاءاللہ. بے شک. جی جی. ارے آپ تو خاندان ہیں، آپ آگے کو آئیے، پیچھے بیٹھے. آپ کا چہرہ دیکھ کے تو مجھے بولنے میں مزہ آتا ہے. ہاں حقیقت بتا رہا ہوں میں. اور مجھ سے لوگ کہتے، میرے دوست وغیرہ کہتے رہتے مفتی صاحب جوانی ہے، تھوڑا ہلکے بولو، کڈنیوں کا بھی معاملہ، پھیپڑوں کا معاملہ. مگر جب اس قوم کے حالات دیکھتا ہوں تو پھر رکا نہیں جاتا. حالات ایسے ہو گئے، مسلمان کے 20 لڑکوں کو کھڑا کر دو، غیروں کو کھڑا کر دو، پہچان نہیں ہوتی چہرے کس کے کون ہیں.
ہاں 20 دن ہو گئے منہ میں گگن گٹکا یہ وہ, گاڑی چلا رہا تو نشہ کر کے سلپا سرا گانجا بانجا, شادیاں ہو رہی ہیں, ہماری پارٹی الگ ہوگی, چھتوں پہ چڑھ گئے, بیٹی بیئر کی پیٹیاں کھل رہی ہیں, سواگت ہو رہے, کیک کٹ رہے. وہ یہودی کلچر جو اب سے پہلے یہودیوں کے اندر تھا, اگر دیکھو تو مسلمان کے لڑکوں میں آ گیا. نماز پڑھنے کے لیے دیکھو تو ٹی شرٹ ایسی ہے کہ پیچھے کا پورا مطلب یہ کہ پیٹ دکھ رہی ہے, ٹی شرٹ پہ کتا چھپا ہے, پیچھے چیل چھپی ہے, مطلب یہ کہ کیپ لگا رہا تو پوما کا کتا چھپا ہوا. کیا ہے یہ سب, یہ کیا گندگی کر رکھی ہے. اسلام تو وہ پیارا مذہب ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کو اگر سب سے پیارا پسند ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اسے مٹانے کے لیے تم کوشش نہ کرو. خدا کی قسم تم نے مدرسوں کو چھوڑ دیا, تم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا. یہ اسلام تو وہ مبارک اللہ اکبر مذہب ہے. قرآن کہتا ہے 28واں پارہ, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں, یہ اشارہ سمجھو, یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو, اللہ کے دین کو منہ سے بجھا دے, پھوکوں سے بجھا دے. یہ رات دن کوششیں کرتے رہے, اللہ اپنا دین مکمل فرمائے گا. وہ دین اسلام کو ہر صورت میں غالب فرمائے گا. ان کے بس کی بات نہیں ہے. آج تو اس قدر تعداد میں ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے مکے کی زمین پہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اس دور میں جتنا اتنا کہہ دیا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا, وہ مصطفیٰ کا شدائی ہو جائے گا. عمار بن یاسر کہتے ہیں جب نبی کے یہ جملے سنے میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مجھے پکڑ کے لایا گیا. اگر تمہارے والد تمہارے بھائی شہید ہوتے دین کے لیے تب تمہیں احساس ہوتا. ہمارے پاس تو یہ داڑھی فری میں آ گئی, گھروں میں قرآن فری میں سج گئے, ہاتھوں میں تسبیح فری میں آ گئی. اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کے نواسے کا اللہ اکبر خون کا ایک ایک قطرہ آپ بھی اسلام کی بنیادوں میں مطلب یہ کہ ایسا توڑ رہا ہے. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ میں تمہیں بتاؤں, حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں میرے سامنے میری ضعیفہ ماں کو امام المحدثین شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں مدارج النبوہ کے اندر صفحہ 66 پہ لکھتے ہیں حضرت عمار بن یاسر کی والدہ کو ان کے سامنے جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے ایسے مقام پر اللہ اکبر ظالم نے ایسا نیزہ مارا, ایسا تیر مارا. آپ کی والدہ کبھی زمین سے درد سے اوپر اٹھتی, کبھی زمین پہ گرتی, کبھی ادھر جاتی ادھر جاتی. خدا کی قسم جس کا بیٹا سامنے سے دیکھ رہا ہو, او تو مسجد تک نہیں جاتا. مسلمان کا بچہ شرابی, مسلمان کا بچہ نشیڑی, مسلمان کا بچہ بے روزے دار, مسلمان کا بچہ عالموں کا گستاخ. اس دین کو بچانے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ اللہ اکبر دیکھو تو صحیح امام بیداوی نے لکھا لما بدو و سمانون جراحا یدا طلحت شلان فقبیہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم احد. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں سرکار ہمارے پیچھے تھے, ایک ظالم نے ایسا وار کیا میرا پورا ہاتھ کٹ گیا, ذرا سی کھال جڑی رہ گئی. اللہ کے نبی پہ حملہ کرنا چاہتے تھے, میں اپنی لٹ باؤں کو دیکھ رہا تھا. میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا آقا اگر اجازت ہو اس ہاتھ کو اتار کے ایک طرف رکھ دو, کہیں ایسا نہ ہو جنگ میں مانے نہ آ جائے. آقا نے مسکرا کر فرمایا اجازت ہے میرے چاہنے والوں, اجازت ہے میرے وفادار غلام. آپ نے اپنے ہاتھ کو پیر میں دبایا, ہلکا سا جھٹکا دیا, ہاتھ کو اتار کے ایک طرف رکھ کے کہا تھا تم کیا سمجھتے ہو ابو طلحہ کا ہاتھ کٹ گیا, ابھی ابو طلحہ کا دوسرا ہاتھ باقی ہے, ابو طلحہ کے قدم باقی ہے. خدا کی قسم جسم کا ایک ایک ریزہ, جسم کا ایک ایک عضو کٹ جائے منظور ہے. نہ مصطفیٰ کا قرآن جھکنے دیں گے, نہ مصطفیٰ کی شریعت پہ آنچ آنے دیں گے. ہم غلام ہیں, مر سکتے ہیں, کٹ سکتے ہیں, مگر مصطفیٰ پہ حملہ نہ ہونے دیں گے, مسجدوں پہ حملہ نہ ہونے دیں گے, مدرسوں پہ حملہ نہ ہونے دیں گے. یہ کیا تھا, یہ مصطفیٰ کا عشق تھا. ان کے خون کے قطروں کے صدقے اللہ نے ہماری
ہمارے چہروں پہ ٹوپیاں. اے ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی ناظم حسن صاحب قبلہ سید سادہ میاں، سید سادہ میاں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں میری ماں کو میرے سامنے شہید کر دیا گیا، پھر مجھے پکڑ کے لایا گیا، میرے کپڑے اتارے گئے، میری ماں کے سامنے مجھے تڑپا کے مارا جاتا، یہاں تک کہ میرے سینے پہ وار کر دیا. مجھ سے کہنے لگے بتا عمار ابھی تیری ماں ہی شہید ہوئی، ابھی تیری ماں کا انتقال ہوا ہے، ابھی بچ سکتا ہے تو بتا ہمارے ساتھ رہے گا یا مصطفیٰ کے ساتھ رہے گا. اعلیٰ حضرت نے اس منظر کو اپنی زبان میں یوں بیان کیا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز کرے خدا. اے اللہ یہ ایک جان ہے، ہزار جان عطا کر دے خوشی کے ساتھ میں مسکراتے ہوئے ہر مرتبہ مصطفیٰ کے دین پہ جان دیتا چلا جاؤ. خدا کی قسم وہ کہہ رہے تھے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. حضرت ابو طلحہ کا ہاتھ کٹ گیا، قتادہ کی آنکھ نکل گئی، عمار بن یاسر کو قتل کر دیا گیا، حضرت خباب کو لٹا کے چربی پگھلا دی گئی، کوئلے دہکا دیے گئے. حضرت ابو طلحہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کے حرم کے باہر لا کے کپڑے اتار دیے گئے، آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. خدا کی قسم آپ فرما رہے تھے اللہ پروردگار عالم جان دی ہوئی تو تیری تھی، حق یہ ہے کہ ہم سے حق عطا نہ ہو. اے ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک سبحان اللہ. 11ویں کا مہینہ آیا، کھایا ٹھوسا پیٹ بھرا، اوج نکالا، نماز ختم. ربیع الاول کا مہینہ آیا، ماتھے سے پٹی لگائی، نعرے لگائے، نماز پڑھی، عشق دکھا دیا. ابے بنا نماز کے عشق بھی ادا نہیں ہو سکتا. آئی سمجھ میں؟ اگر نماز کی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو کربلا میں میرا حسین سجدے میں سر تم نے نماز کی اہمیت کو نہیں جانا. 60-70 سال کا ہو گیا، بہویں گھس جا رہی ہیں گھر میں، کھل کھل کر رہا ہے، مرنے کے قریب نماز پڑھنے نہیں جا رہے. کیوں نہیں جا رہے ابا تو نماز پڑھنے؟ جو اللہ 80 کلو کی صحت دے سکتا 30 سال کی عمر میں، اگر رب ناراض ہو گیا تو وہ مرض لگا کے 25 کلو کا بھی کر سکتا. اللہ چہرے بھی بدل سکتا ہے. بیٹیوں کو دیکھو تو نماز کی پرواہ نہیں، نہ محرم میں قرآن، نہ کسی مہینے میں، بس ایک رمضان آ رہا مشکل سے، وہ بھی بڑے احسان کے ساتھ میں. آئی سمجھ میں؟ کیا ہو گیا؟ ابو الزناد تابعی فرماتے ہیں جب ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے، تابعی کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ جس نے سرکار دو عالم کو دیکھا ایمان کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ چلے گئے وہ صحابی، اور جنہوں نے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ایمان کے ساتھ انتقال ہو گیا وہ تابعی، اور تبع تابعی وہ کہ جس نے تابعی کو ایمان کے ساتھ دیکھا. آپ فرماتے ہیں جب ہم مسجد نبوی میں جاتے تو پہلے نماز تہجد ادا کرتے، پھر جماعت کے ساتھ نماز قائم کرتے. اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ. اور کوئی ایسا نوجوان لڑکا نہ تھا محلے کا جو مسجد نبوی میں نماز تہجد ادا نہ کرتا. سبحان اللہ. جنگل میں ہے تو اسٹیٹس پہ گانا، کام کرنے جا رہا تو اسٹیٹس پہ گانا. ان بمبئی کے ان لوگوں کے ایکٹروں کو بنانا چاہتا ہے، کوئی کرکٹر کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتا، کوئی کسی کو. میں کہتا ہوں اے بات سن لے میرے دوست، آ کے کہہ دے میں نہیں جانتا کون ہے کرکٹر، میں نہیں جانتا کون ہے بالی ووڈ ہالی ووڈ، میں نہیں جانتا کون ہے اسلام کے دشمن، پھر کس کو جانتا ہے؟ تو امام احمد رضا فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میں تبھی تو کہتا ہوں خدا کی قسم، میرا رضا کہتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اپنے بچوں کو ان علماء کے قدموں میں بھیجو. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ مبارک جماعت ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ مبارک جماعت اگر تمہارے بستی سے گزر جائے، اللہ بستی پر رحم و کرم کی بارش ڈال دیتا ہے. یہی جماعت جب قبرستان سے گزر جائے، فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ الْعَذَابَ، اللہ تبارک و تعالی اس قبر سے 40 دن کے عذاب کو دور کر دیا کرتا ہے. یہ علماء کے قدموں کی برکتیں ہیں، یہ طلباء کے قدموں کی برکتیں ہیں. اگر ایمان چاہتے ہو، اگر زندگی چاہتے ہو، مدرسوں کو چلاؤ، اساتذہ کا تعاون کرو، مدرسے میں تعاون
قبول کرو، مدرسہ ادارت المصطفیٰ کے لیے اپنا خون پیش کر دو، اپنا پسینہ پیش کر دو، تاکہ قیامت میں سرکار کو چہرہ دکھا سکے، یا رسول اللہ میں گناہگار بھی آپ کا پیارا امتی بننا چاہتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو میری جانب بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں خدا را یا رسول اللہ۔ فقط اعمال کے بدلے نہیں جنت میں جائے گا، نہ ہوگا جب تک اشارہ یا رسول اللہ آپ کا۔ میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ رحم کرے، مسلمان کے لڑکے ان کو یہ تک یاد نہیں ہے کہ ہمارا کلچر کیا تھا، ہمارا امام کون ہے، ہم کس کی تقلید کرتے ہیں، چار مشہور فرشتے کون ہیں، چار مشہور صحابہ کون ہیں۔ بعض بات کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ سبحانہ کسے کہتے ہیں، الحمدو کسے کہتے ہیں، تحیات کس کو کہتے ہیں، دعائے قنوت کس کو کہتے ہیں، سب بھول گئے۔ وہ باپ سمپتی چھوڑ گیا، قبر پہ کھڑے یہ تک نہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ابا مر گئے، اماں مر گئی، دودھ پلا کے چلی گئی، جوان پال کے چلی گئی، صحرا سجا کے چلی گئی، اتنا بھی نہیں ہو سکا تیرے لیے جو یہ چند مٹی کے جملے پڑھ کے ماں کی قبر پہ ڈال دیتا۔ میرا بیٹا اربوں کا مالک ہے، میرا بیٹا خربوں کا مالک ہے، میرا بیٹا وہ ہے، وہ 1 لاکھ دیتا ہے، وہ 10 لاکھ دیتا ہے۔ ابے سن بات سن، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ قرآن میں اعلان فرماتا ہے، اللہ اکبر، انسان وہ کامیاب ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ کسی کے پاس اربوں خربوں کی سمپتی ہو اور قبر میں نہ بچ سکے، ایمان لے کر نہ گیا ہو تو بیکار ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے چھپر کے ساتھ اپنے ایمان کو بچا کے قبرستان میں لے جائے، قبر میں لے جائے تو وہ اربوں خربوں کی بلڈنگ سے بہتر ہے۔ ہاں میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، طلبہ ہیں، اگر اپنے بچوں کو عالم نہ بنا سکے تو مدرسے میں آؤ، اور مدرسے میں آ کے حضرت سے یہ کہو حضرت ایک بچہ مجھے دے دو، اس کی ڈریس کا خرچہ، اس کی قلم کا خرچہ، اس کی کتاب کا خرچہ، اس کی فیس کا خرچہ لے لو۔ خدا کی قسم اگر تمہارے پیسوں سے ایک بچہ بھی عالم بن گیا اور مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کا ایک لفظ بھی پڑھ دیا، اللہ تجھے سیٹ بھی بنا دے گا، مرنے کے بعد تیری مغفرت بھی فرما۔ جی بے شک سبحان اللہ، بے شک ماشاءاللہ۔ محبت کرو، مدرسوں سے محبت کرو، آئی سمجھ میں دوست بھی وہ بناؤ جو تمہیں جنت میں لے کے جائیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتا ہے وہ میرے دوست ہیں کہ جو میری عبادت کرتے ہیں، میرے حکم پر چلتے ہیں، اور جو شیطان کے کہنے پر چلتے ہیں وہ جہنمی ہیں، اور اللہ ان کا دوست ہے جو رب کے کہنے پر چلتے ہیں۔ آئی سمجھ میں میرے دوست و عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری زندگی اب بہت بری ہوتی جا رہی ہے۔ مسلمان کے لڑکوں کے بالکل چہروں پہ نور نہیں ہے، 60 سال کے ہو گئے، مرنے کے قریب ہے، سفید لباس پہننے کے قریب ہے، داڑھی نہیں رکھ رہے۔ ارے کہاں جانا، کیا کرنا ہے؟ چلو جب تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ شادی نہیں ہوئی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، بہت سارے لوگ شادی ویسے داڑھی نہیں رکھتے، چل اب شادی بھی ہو گئی، بچے جوان ہو گئے، پوتے بھی ہو گئے، پوتیے بھی ہو گئی، اب کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ارے وہ چہرہ کفن میں اچھا بھی نہیں لگتا جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو، عجیب سا لگتا ہے، منحوس سا چہرہ لگتا ہے۔ اللہ تمہیں توفیق دے تو چہرے بھی رکھو، اللہ توفیق دے تو 5 وقت کی نماز مسجدوں میں ادا کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ میں کہتا ہوں با خدا اگر جنتی بننا ہے تو علماء کے قریب آ جاؤ، علماء کے قریب آ جاؤ۔ اور ایک بات میں ہر جگہ کہتا ہوں، ابھی بھی کہہ ہوں، ہر جگہ کہہ رہا ہوں، اس دور میں، دور حاضرہ میں اگر سب سے زیادہ کوئی دین کی خدمت اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ یا تو میرے مدرسے کے مدرس ہیں یا میری مسجدوں کے امام۔ ہاں ہم آتے تقریر کر کے چلے جاتے، لفافہ لیتے چلے جاتے، محنت کا کام ہے، آئی سمجھ میں، لیکن ہم سے بھی زیادہ محنت وہ کر رہے ہیں جو تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھا رہے ہیں، تمہاری مسجدوں میں دعا، تمہارے گھروں میں دعا، تمہارے قبرستانوں میں دعا، ہر ایک چیز کی سر کی درد کی ڈوری، کبھی کسی چیز کی ڈوری، رات و دن تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے دوست ہم سے زیادہ اگر چاہو تو اپنے امام کو چاہو، مدرسے کے مدرسوں کو چاہو، تم اپنے بچوں کو گوشت کھلا کے جسموں کو پالتے ہو، اور یہ اساتذہ فجر میں اٹھا کے تمہارے
ہمارے بچوں کی روحوں کو قرآن سے پالتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوب اللہ جو دے اس کا شکر ادا کرو، نماز پڑھتے رہو۔ بہنوں میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں تمہاری زندگی وہ ہو کہ جب تم مرو تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں تمہارا حشر ہو۔ تمہاری آئیڈیل حضرت فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر، ان تمام خرافاتوں کو چھوڑ دو۔ کتنی بیٹیاں مرتد ہو گئیں، کتنی بیٹیوں نے مندروں میں جا کے پھیرے لے لیے۔ اے خدا کے واسطے اپنی زندگی سنوارو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اللہ قرآن میں اعلان فرماتا ہے ان مومنوں کی ماؤں سے کہہ دو، ان بیٹیوں سے بہنوں سے یہ کہہ دو، اللہ اکبر، اپنے پارسائی کی حفاظت کرے، اپنے دوپٹوں کو اپنے سروں پہ ڈالے رہے۔ اللہ اکبر، اگر تم بے حیائی کی طرف گئی تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، تمہارے بچے نیک پیدا نہ ہو سکیں۔ ہر ایک ولی کو، ہر ایک نبی کو اگر جنم دیا ہے تو ماں کی گود میں دیا ہے۔ آپ نیک بنو، آئی سمجھ میں، نماز کی پابندی کرو۔ بہنوں، اگر آپ چاہو تو معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ اپنے بچے کو بچپن میں دین کی باتیں بتاؤ، اللہ رسول کی باتیں بتاؤ۔ تو سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یہ جب گھر میں انداز ہوگا، دولت کم ہوگی مگر خدا کی قسم جینے میں مزہ آئے گا۔ آئی سمجھ میں، نیک بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ آج حالات دیکھ رہے ہو، اس سے بھی برے دن اور کیا آئیں گے کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو روڈوں پہ ہمارے ٹھوکرے لگنے لگیں۔ اس سے بھی برے دن اور کیا آئیں گے، فلیٹ میں جا رہے ہیں تو تھپڑ پڑ رہے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ تو ہمیشہ اپنی پہچان چھپانے کے لیے تم تیار ہو مگر تم نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم جوا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم شراب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ 30 سال کی عمر میں ریڑھ کی ہڈیاں گل گئی، آنکھیں کمزور ہونے لگی، شادی کے قابل تک نہ رہا مگر مسلمان کا لڑکا اپنے عیبوں سے باز تک نہیں آیا۔ میرے دوستو، عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ بڑے پیارے ہیں۔ آپ جہنم سے مطلب یہ کہ دور رہیں، جنت کے قریب رہیں۔ رو رو کے اللہ سے کہیں جنت ان کے نانا کی، یہ اولاد غوث اعظم بیٹھے، یہ میرے مصطفیٰ کا خون ہے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے خاندان کی وجہ ہے جو آج ہمیں عزتیں مل رہی ہیں، آج ہم مسلمان مومن کہلائے جا رہے ہیں، ہمارے سروں پہ امامے ہیں، ہمارے جسم پہ جبے ہیں۔ خدا کی قسم اگر کربلا میں میرا حسین یا ان کے بچے شہید نہ ہوئے ہوتے شاید نہ جانے آج ہمارا حال کیا ہوتا۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں میرے دوستو، نمازیں پڑھو۔ بات سمجھ میں آئی میری؟ کہو انشاءاللہ نماز پڑھیں، نماز پڑھو۔ اگر مارکیٹ دور ہے، مسجد دور ہے تو آپ لوٹا اور مصلی وہیں پر رکھ لیں۔ آپ فوراً جب جماعت کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو تو آپ وہیں پر ادا کر لیں۔ مسجد قریب ہے تو پہلے مسجد میں جائیے، اور اگر جنگل میں ہے آپ پانی دے رہے ہیں اپنے کھیتوں کو تو چخروٹ پہ مصلی بچھا دے، مصلی نہ ہو تو دوبر پہ اس گھاس پہ نماز پڑھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نمازوں کو قبول فرمائے۔ اللہ کی عبادت نہ کی تھی قوم داؤد نے، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ خدا کی قسم حالات ہمارے بھی بگڑ جاتے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس رب کا کرم ہے، اس کی شان کریمی ہے۔ اللہ نے اتنے گناہوں کے باوجود ہمارے چہروں کو سلامت رکھا۔ پہلے کی امتیں گناہ کرتی تھی، ان کی پیشانیوں پہ لکھ جاتے تھے، پیشانیوں پہ گناہ لکھ جاتے تھے، لیکن آج ہم ہیں کتنے ہی گناہ کر لیں، اللہ رب العزت ہمارے چہروں کو سلامت رکھے ہوا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے مدرسوں کو ہمیشہ آباد رکھیں، مدرسوں میں ہمیشہ تعاون کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سنا، ہمارے افتخار قادری صاحب ہیں، ان کا ساتھ دیجئے، مدرسہ چلا رہے ہیں۔ مدرسہ چلانا آسان کم نہیں ہوتا، بہت سے لوگ تہمتیں بھی لگا دیتے ہیں۔ آئی سمجھ میں ہم نے دیکھا جہاں سے ہم فارغ ہوئے جامعہ قادریہ کے اندر الحمدللہ وہ اچھے پیمانے پہ کام کیا علامہ صغیر صاحب نے۔ ایک باپ کے اگر 5 اولادیں ہوں تو ہفتے کی بازار میں بھی چیخیں نکل جاتی ہیں، چیمی گوئیاں ہوتی ہیں، ابھی تو چینی آئی تھی، ابھی تو سبزی آئی تھی۔ اتنا بڑا ادارہ اکیلے انسان چلانا، اللہ اکبر، 700-800 لوگوں کا روزانہ کا کھانا بننا 2-2 ٹائم، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ ہمت عطا کرتا ہے۔ ہاں آدمی تو یوں ہی کہہ دیتا کھا گئے، چلا کے دیکھو تم سے 2 بچوں کے پیٹ تک نہ بھرتے اور وہ 1,000 لوگوں کے 2 ٹائم کے پیٹ بھر گئے۔ بڑا کرا کام ہوگا اس دور میں مدرسے چلانا۔
میرے دوستو لیکن یہ مدرسے ہیں تو ہم سلامت ہیں, ہمارا دین سلامت ہے. جس دن مدرسے بند کر دیے گئے سمجھ لینا مسجدوں کی اذانیں بند ہو جائیں گی, ہمارے بچوں کے سینوں میں کلمے پڑھانے والا شاید کوئی نہ ہو پائے گا. اور ایک جگہ فرمایا گیا ان من اشراط الساعہ ان یتدافع اہل المسجد لا یجدون اماما یصلی بہم. جب تم نے اپنے مسجدوں کو, اپنے بچوں کو اگر تم نے دین سے دور کر لیا تو مسجدوں سے اگر دور ہو گئے, ایسا زمانہ بھی آئے گا تم اماموں کو تلاش کرتے پھرو گے, عالموں کو راستوں میں دیکھو گے, گھنٹہ گھنٹہ تمہیں مسجد میں لگ جائے گا مگر تمہیں کوئی نماز پڑھانے والا تک امام نہ ملے گا. تمہارے جنازے رکھے رکھے سوکھ جائیں گے یہاں تک کہ تمہیں کوئی اچھا عالم تمہارے جنازے پڑھانے والا تک نہ مل سکے. ہاں میرے دوستو یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. تو اپنے بچوں کو عالم بھی بنائیے گا, یہ نہیں کہ 12,000 یا 10,000 کی تنخواہ, اس نیت سے نہیں, اس نیت سے پڑھاؤ کہ جب تمہارا جنازہ سامنے رکھا ہو تو سینے کے سامنے کھڑے ہو کے تمہارا بیٹا کہہ سکے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا. اللہ میرے والد ہیں یہ, انہیں معاف کر دے, ان کی خطاؤں کو معاف کر دے, انہیں بخش دے مولا. انہوں نے مجھے اپنا ہاتھ پکڑ کے مدرسے میں لے کے گئے تھے اور اللہ تیری معرفت اگر میں نے حاصل کی ہے تو اپنے والد کی وجہ سے کی ہے. خدا کی قسم اللہ تمہارے والد کی مغفرت فرما دے. اپنے بچوں کو اس لیے پڑھاؤ تاکہ بچے تمہیں غسل دے سکے, تمہاری نماز جنازہ پڑھا سکے, اور بعد موت مرنے کے بعد تمہاری قبروں پہ جا کے تمہارے بچے کھڑے ہو کے تمہارے لیے دعا کر سکے. جس کے گھر میں دین کی دولتیں ہیں, اگر غریب بھی ہے تو بہاریں ہیں اور اربوں خربوں روپیہ بھی ہے, دین اور قرآن نہیں ہے تو اس گھروں کے اندر چمک دھمک نظر نہیں آتی. اللہ آپ کو بھی شاد و آباد رکھے, اللہ مجھے بھی شاد و آباد رکھے, اللہ پروردگار عالم ادارت المصطفیٰ کو بھی شاد و آباد رکھے, اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مدارس ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے.